بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر نسب، حسب، نسل، رنگ، خاندان، چودراٹ اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ ہمیں دیا ہے اور ایک دستور سمجھایا ہے کہ اگر آپ عزت پانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے دین پر اپنے آپ کو لگا لو، اور ایمان قبول کرنے کے بعد تقوی پر چلنا شروع کر دو۔ آپ تقوی اپنا شعار بنا لو، اپنا شعار بنا لو، اس پر محنت کرو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حسب نسب کو نہیں چنا۔ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے گورے کے اندر کوئی فضیلت نہیں رکھی، خاندان کے اندر کوئی فضیلت نہیں رکھی۔ یہ نہیں کہ کوئی ہاشمی ہے تو وہ جنتی ہے، کوئی عربی ہے تو وہ جنتی ہے، کوئی عاجمی ہے تو وہ جنت میں ہے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت الا بالتقوی، تقوی کے ساتھ، مگر تقوی کے ساتھ اگر کوئی فضیلت چاہتا ہے تو مقام چاہتا ہے تو اس کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ رشتے، ناطے، برادریاں، خاندان کام نہیں آتے، ایمان کام آتا ہے۔ اب ادھر سے ابو لہب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں حقیقی چچا ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن قرآن مجید اس پر لعنت بھیج رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک مسلمان، جو مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی بھی اللہ کا قرآن تلاوت کرے گا، اللہ کی یہ قرآن کی آیتیں پڑھے گا، ابو لہب پر لعنت بھیجتا رہے گا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے سے آئے ہیں، خاندان بھی نہیں ہے، رشتہ داری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح نہیں ہے، صرف آ کر کلمہ پڑھا ہے اور کلمے پر قربانی دی ہے، اور اتنا بڑا مقام پا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال رات کو کہاں تھا؟ فرمایا رسول اللہ میں تو گھر میں تھا، سویا ہوا تھا۔ فرمایا کہ بلال جب میں جنت میں خواب میں دیکھا کہ جنت میں کسی کی چلنے کی، جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے پوچھا کون؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے حبشے کا کالا بلال ہے، یعنی مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، ان کی جوتوں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو کتنا بڑا مقام پا گیا، ابشا سے آ کر وہ مقام پا گیا، اور ابو لہب کے گھر کے اندر رہتے ہوئے ذلیل اور رسوا اور لعنتی بن گیا۔ تو اسلام کے اندر خاندان نہیں، اسلام کے اندر کنبے قبیلے نہیں، انسان کے اندر نسب نامہ نہیں۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جہاں کو ہمارے لیے بہتر سے بہترین بنائے، تو کوئی چیز خاندانی وجات کو چھوڑیے، خاندانی نسب نامے کو چھوڑیے، تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری کو اختیار کریں، اللہ کے دین کو اپنا لیں، اللہ کے دین کو پہ چلنا شروع کر دیں، اور قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، اللہ کے نبی کی ہر سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرو، ہر سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے وہ مقام، وہ جہاں بھی آپ کا قیمتی بنا دے گا، اور یہ جہاں بھی آپ کا قیمتی بن جائے گا، دنیا بھی قیمتی اور آخرت بھی قیمتی، کہ فرشتے رشک کریں گے، فرشتے سلام کریں گے، اللہ کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ سارے انعامات تقوی کے ساتھ ہیں، یہ سارے انعامات کی بارش نیکی کے ساتھ ہے۔ جتنی نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہیں گے
اور جتنے نیک اعمال پر چلتے رہیں گے، جتنے نیک اعمال کو قبول کرتے رہیں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت آپ کو اس آخرت کے مقامات کو بلند کرتا رہے گا۔